السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت نبوی خدا کے کلام میں بہترین نمونہ ہے، اور اس نمونے کے اندر زندگی گزارنے کے مختلف مشن، مقاصد اور مثالیں موجود ہیں، اور اس لیے وہ قابل عمل بھی ہیں اور بہترین نتائج دینے والے ہیں۔ ان میں کچھ پیش گوئیوں کی ہم باتیں کر رہے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت کی کچھ علامات ہیں، جب وہ ہو جائیں گی تو سمجھو کہ اب زمانہ جا رہا ہے اور قیامت قریب آ رہی ہے۔ مسلمان کا وجود، کلمہ پڑھنے والوں کا وجود، سجدے ریز ہونے والے، خدا کا کلام پڑھنے والے جب دنیا پہ نہ رہیں گے تو اس وقت زندگی کا مقصد ختم ہو جائے گا اور خدا زمین کی بساط کو لپیٹ دے گا۔ قرب قیامت میں لونڈی ہے وہ اپنی مالکن کو جنے گی۔ یہاں سے محدثین کے نزدیک یہاں بیٹی اپنی بہو یا بیٹی اپنی والدہ یا ساس پر حکم چلائے گی، یہ مراد ہے۔ اور یہ کہ مسلمان اپنی بدعملی میں اس حد تک گر جائیں گے کہ اگر وہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوں کہ جو نان مسلم ہوں تو کسی کو امتیاز کرنا مشکل ہو جائے گا کہ ان میں مسلمان کون ہے۔ اور اس کی مثال آپ نے دی ہے، کیونکہ قرآن بھی مثالیں دیتا ہے، حدیث مبارکہ بھی مثالوں سے بات سمجھاتی ہے کہ جیسے پیئر آف دی شوز، دو جوتے ایک جیسے ہوتے ہیں، اکٹھے پڑے ہوں تو ایک جیسے لگتے ہیں۔ مسلمان اور نان مسلمان وہ ایک جیسے ہی ہوں گے اپنی لک میں، اپنے دکھنے میں، اور اگر وہ مذہبی ہوں گے تو وہ علامات جن کو حضور نے توڑنے کا حکم دیا تھا وہ اس کے لیے باقاعدہ الفاظ ہیں۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، تو جو کسی قوم کی مشابہت کرتا ہے وہ اسی میں سے ہوتا ہے۔ تو مسلمانوں کو اپنے مختلف کاموں میں اگر کوئی اس جیسے مذہب کی کوئی چیز ہو تو اس سے امتیاز برتنے کا حکم ہے۔ داڑھی یہودی بھی رکھتے تھے، نبی پاک بھی رکھتے تھے، مشرکین مکہ بھی داڑھی رکھتے تھے، مسلمان بھی رکھتے تھے، لیکن ان میں فرق تھا۔ مشرکین مکہ داڑھی کے ساتھ مونچھیں بھی بڑی رکھتے تھے، آپ نے فرمایا داڑھی کو معاف کرو، مونچھوں کو کاٹ کے چھوٹا کرو۔ فرمایا کہ یہودی لمبی لمبی داڑھیاں رکھتے تھے اور بڑی سفید سفید سی، بزرگی کی حامل۔ تو آپ نے فرمایا آپ لوگ ان جیسے نہ بنو اور اپنے داڑھی کا رنگ جو ہے وہ تھوڑا چینج کر لو، بالکل کالے کرنے سے حضور نے باقاعدہ منع کیا تھا، اور اس کا رنگ متغیر کر دو تاکہ ان کی مشابہت نہ رہے۔ اب اگر کوئی اور علامات ہوں ان سے ملتی جلتی تو ان سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے، چہ جائے کہ مسلمان امتیاز نہ کر سکیں کہ ان میں مسلمان کون ہے اور ان میں سکھ کون ہے۔ اور اس لیے نبی پاک نے فرمایا تھا کہ علم اٹھ جائے گا، ان سے خالی لوگ ہوں گے، وہ علم کے مناصب پر بیٹھ جائیں گے اور برائی عام ہو جائے گی، زنا عام ہو جائے گا، اور اس میں ایسی چیزیں کہ بالکل آخری زمانے میں جب مسلمانوں کی بہت زیادہ کمزوری ہو جائے گی تو جو شخص کسی شخص کو برائی اور بدکاری کرتے ہوئے دیکھے گا روڈ کے اوپر، تو وہ یہ شخص یہ کہہ دے گا کہ تھوڑا کسی پردے میں تو چلے گئے ہوتے جو بالکل سامنے پڑے ہو، اس کا درجہ ایسے ہی ہوگا جیسے یہ مسلم امت میں حضرت ابوبکر کی شان والا مرتبہ ہے۔ تو یہ کہنا بھی بہت زیادہ دل گردے والی بات ہوگی، کیونکہ ایسے لوگوں کو روکنا سیدھا موت کو دعوت دینے کے برابر ہوتا ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے سفیر الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کومنٹ ضرور کیا کریں۔